مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سوال لے کر حاضر ہوئے، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نوجوان تھے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کے ہیں۔ غالباً یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے، لیکن یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ یہ کس نبی پر ایمان رکھتے تھے، بس ان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ نوجوان تھے تو ایمان لے آئے۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے ایمان کو چھوڑ دینے کے بارے میں کہا، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ بادشاہ نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو مہلت دے دی کہ تم جوان ہو، ابھی تمہارے اندر جوش ہے، تو ایسے کرو، بس آپ چلے جاؤ اپنے علاقے میں اور جا کے سوچو بچار کرو، میں آپ کو فلاں تاریخ کو بلاؤں گا اور پھر تمہارے بارے میں فیصلہ ہوگا، اگر تم نے ایمان نہ چھوڑا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جب واپس گئے تو جا کے انہوں نے سوچا کہ اب بادشاہ جو ہے وہ ہمیں قتل کر دے گا، تو اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، واقعہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، یہاں سے نکل کے کہیں ہم چلے جاتے ہیں کسی اور جگہ میں، وہاں پہ جا کے ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو اب اپنی بستی میں سے نکلنا بھی کوئی آسان نہیں تھا، لوگ پیچھا کرتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک کھیل کھیلنا شروع کیا، وہ غالباً حق کی گیند اٹھائی انہوں نے اور سوٹیاں اٹھا لیں اور گیند کو مارتے مارتے ایسے ہی گاؤں سے باہر نکل کے جنگل بیابان کو چلے گئے۔ اور وہاں پہ جب یہ جنگل میں گئے تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کتے کو کافی ڈھیلے وغیرہ پتھر وغیرہ اٹھا کے مارے، لیکن وہ پیچھے نہیں گیا، بلکہ کتے نے عربی زبان میں کیا کہا، انی احب اللہ، میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ حَرَاسَتِكُمْ، تم وہاں پہ سو جانا اور میں تمہاری پہرہ داری کروں گا، تو مجھے واپس نہ کرو۔ جب انہوں نے کتے کی اس بات کو سنا تو انہوں نے پھر اس کو واپس نہیں کیا، بلکہ یہ وہاں پہ ایک پہاڑ نظر آیا، ایک غار، اس میں وہ سب کے سب چلے گئے اور کتا جو تھا وہ غار کے دروازے پر بیٹھ گیا، غار کے دروازے کے اوپر ہی بیٹھ گیا پہرہ داری کے لیے۔ اور یہ حضرات جب اندر گئے تو اندر جا کے اللہ نے ان پر نیند ایسی ڈال دی، ایسی نیند ان کے اوپر کہ یہ سوئے اور کتا جو تھا وہ مر کے ہڈیاں ہو گیا اور ختم ہو گیا، وہ سیدھا ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے یہ جنت میں جائے گا، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ بھی جنت میں جائے گی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا وہ بھی جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں وہ ہیں۔ ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کا جو ہدہد پرندہ تھا وہ بھی جنت میں جائے گا، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کی جو چونٹی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتا کیسے جنت میں جائے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انسانی شکل دے دے گا، انسانی شکل، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ تو یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تھی، تو ان کو سوئے ہوئے جو ہے وہ 309 سال گزر گئے، 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ پیسے جمع کرتے ہیں اور کھانا لے کے آتے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے، ہر ایک کی جیب میں جو بھی تھے، تو وہ کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے،
تو انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے بازار میں سے جو ہے نا کھانا لے کے آئے، بازار میں بھیج دیا جو کھانا لے کے آئے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بھی خیال کرنا کہ حلال کھانا لے کے آنا ہے، کیونکہ وہاں پہ حلال کھانا کم ہی ملتا تھا، حرام چلتا تھا اس وقت۔ تو اس نے کہا کہ وہ بھی یہ بھی دیکھ کے آئے کہ کھانا بھی حلال۔ تو اس نے کیا کہا کہ حلال کھانا لے کے آئے، تو 2 بازار چلے گئے۔ جب بازار میں گیا تو انہوں نے وہاں پہ ہوٹل سے جب کھانا خریدا اور کھانا خرید کے پیسے دینے لگے، تو وہ ہوٹل والا وہ پیسے دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، اور وہ اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ کون سے زمانے کے، پہلے زمانے کے پیسے ہیں۔ تو ہوٹل والا سیدھا بھاگا گیا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ سے کہا کہ اس طرح ہمارے ملک میں کوئی لوگ جاسوس آئے ہوئے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو بادشاہ نے پھر ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے جو ہے پولیس کو بھیجا، تو یہ بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیسے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نوجوان ہیں، اور بس ہم ابھی رات کو سوئے تھے، صبح اٹھے ہیں بس، اور ہم کھانا لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو بادشاہ جب اس نے پیسوں کو چیک کیا، وہ 300 سے زیادہ سال پرانے، اور پھر جب انہوں نے بادشاہ نے اپنے دفتروں وغیرہ میں چیک کیا تو وہاں پہ بھی مل گیا، کیونکہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کی کوئی بادشاہت میں کوئی ایسا آدمی ہو، ایسے ویسے آدمی ہوں، تو وہ لکھ جاتے ہیں بادشاہ آگے کہ میری بادشاہت میں جو ہے اتنے نوجوان ایسے فلاں لوگ جو ہیں نا وہ غائب ہوئے ہیں، تو وہ آگے لکھتے جاتے ہیں۔ تو وہ لکھا ہوا تھا، رجسٹروں میں بھی موجود تھا۔ تو اللہ کی شان، وہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا وہ کافر بادشاہ تھا، اور یہ پکا مسلمان بادشاہ تھا، اسلام اس کا مذہب تھا اور پکا مسلمان تھا۔ تو اس بادشاہ نے، اور اس کا مذہب یہ تھا کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے، تو لوگ نہیں مانتے تھے، لوگ اس کی رعایا میں بہت سارے لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو جب اس نے یہ سارا ان کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے جس کو اللہ نے میرے لیے ظاہر فرمایا، تو اس نے لوگوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس زمانے کے، اب اللہ نے ان کو ابھی زندہ کر دی، ایسے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، سبحان اللہ۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے باقی ساتھی کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ پہاڑ کے اندر ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بادشاہ نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ جب بادشاہ ادھر آیا تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ باہر کھڑے ہو جائیں، ہم پہلے اکیلے اندر جاتے ہیں، ہم جا کے ان کو اطلاع کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک آپ کو دیکھیں گے اتنے سارے لوگوں کو، وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ تو بادشاہ اور سب لوگ ادھر کھڑے ہو گئے اور یہ اندر گئے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کے اوپر کوئی مطلع ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، اپنی قدرت دکھائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس جگہ کو ایسا گھمایا، ایسا چھپایا کہ وہ بادشاہ اور وہ فوجیں وغیرہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہیں کی پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر دوبارہ نیند طاری کر دی ویسے ہی۔ اب وہ کہاں پر ہیں، زندہ ہیں کہ اللہ نے ان کو موت دے دی ہے، حقیقی موت جو ہے اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر ایسی ویسی روایت ہوگی تو وہ اسرائیلی روایات میں سے ہوگی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جب وہاں سے وہ گزرنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اندر جا کے دیکھ کے آؤ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، تو ایک اندر سے ہوا کا بڑا سخت ایک جھونکا آیا اور ان لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ یعنی اللہ کو منظور نہیں کوئی وہاں پہ جائے۔ ہاں البتہ اس وقت ادھر ایک مسجد بنی ہوئی ہے بہت پرانی، جو تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں خراسان وغیرہ میں، وہ دیکھ کر بھی آتے ہیں، ہمارے استاد محترم بھی دیکھ کر آئے۔ تو باقی اب وہ زندہ ہیں کہ اب کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال وہ 7 آدمی تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو اپنے دوستوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ ایک کتا
اللہ والوں کے ساتھ محبت کر کے اتنا اونچا مقام حاصل کر لے، جنت میں چلا جائے، اور ایک انسان ہو کے جہنم میں جا رہا ہوگا، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔